السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی اور اللہ کے نبی نے کیسی دعائیں ان کو دی۔ تو آج میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جو دن ہے وہ 22 رجب کا دن ہے۔ آپ وہ حاکم تھے کہ جنہوں نے 19 سال 64 لاکھ مربع میل پر یعنی کہ اسلام کا پرچم لہرایا، حکومت قائم کی۔ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے شام اور قبرص کو فتح کیا اور 78 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا، یعنی رہنمائی کرنے والا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کا علم۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے وحی لکھنے کا شرف عطا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کسی کام کے لیے مشورہ لینا تھا، تو ان حضرات کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ تو یہ حضرات کوئی رائے نہ دے سکے، مشورہ نہ دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھو، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین اور قوی ہیں، اور یہ وہ انسان ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان پر نور کی چادر ہوگی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں، تو یہ میں نے چند آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ میرا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر جہلم شہر کا ایک انسان جس کو انجینئر مرزا علی کہا جاتا ہے، جس کو ہر انسان جانتا ہے، اس نے بڑی بکواس کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک حقائق پہنچائے جائیں۔ تو یہ دیکھو دجل سے کام لیتا ہے، خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آتی ہے تو یہ بڑے دجل سے کام لیتا ہے، بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، بے ادبی کے انداز کے اندر جو نا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی تھے، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ کاتب وحی بھی تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں بھی دی، تو ان کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے توسل سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور حکام بالا کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو لگام ڈالی جائے جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ ملک جو ہے نا ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنا کہ جو آئے اس ملک میں جیسے چاہیں اپنے جو ہے نا غلاظتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے نا بیان کریں اور صحابہ پر تبرہ کریں۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا۔ تو اس لیے اب یہ مرزا جہلمی کا آپ کلپ سنیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی بکواس کرتا ہے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ پر، آپ سماعت فرمائیں۔ اسی پہ میں نے بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ ہو جائے نا، ایک عمار بن یاسر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور اسی حدیث کے تحت کہ بھئی تم 600 گرام گندم کی قیمت اور احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت، سرکار اتنے سونے میں کھربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، یہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اور علی کی تو بات ہی نہ کریں، علی کو تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا۔ آپ شیعان علی کو صرف ڈسکس کر لیں، آپ تو ان کی
یعنی جوتیوں میں بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ علی کا مطلب ہے اونچی شان والا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا نام بھی ہے لیکن اللہ کا نام ہے العلی، مولا علی کا نام علی ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ علی کا معنی کیا ہے؟ اونچی شان والا، اور معاویہ کا معنی کیا ہے؟ پہلا شخص جس نے جمعے کا خطبہ بیٹھ کے شروع کیا وہ امیر شام تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بڑا تھا تو وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، دعا لگی ہوئی تھی نا، تو وہ جو دعا ہنسنا نہیں، اس میں آپ ہنسیں گے تو وہ ہنسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے علمی بات نہیں ہو رہی ہے، ہنسی اپنے اندر ہی رکھیں آپ۔ تو مطلب بات یہ کہ وہ پھر اور طرف چل پڑتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ساری چیزیں، ہمیں نہ مجبور کریں کہ ہم ان باتوں میں اور مزید آگے جائیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ حضرت معاویہ کاتب وہی تھے۔ دوسری بات، آپ نے امیر شام کو بچانے کی خاطر دفاع پہ امیر شام کی کتاب لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ابن عباس 3 دفعہ گئے ہیں نا، ہو سکتا ہے امیر شام کو بتایا ہی نہ ہو اور باروں بار سے ہو کے آگے ہوں، اس لیول تک ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں ان کو الزامی جواب یہ دوں گا کہ وہ تہاڈا منڈا نہیں سی، ابن عباس جڑا ہے نبی علیہ السلام دا کزن سی، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اسے قرآن کا علم عطا فرما، ٹھیک ہے نا، سیاڑا بیڑا بندہ سی۔ سر آپ امیر شام کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی گوا بیٹھے، اور میں نے یہی دیکھا ہے جو ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے نا وہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 نمبر حدیث، مولا علی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے اناج کو دانے کو پھاڑ کے نباتات اگائے اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو سر جو جھوٹا دفاع کرے گا ایمان سے خارج ہوگا، کہ ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم ان کو منافق اور کافر نہیں کہتے۔ اور شیعہ کا بھی یہ موقف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کافر کہہ دیں نا تو ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں ہم یزید کو بھی کافر نہیں کہتے، کیوں جی؟ اسی طرح ہے نا شیعہ کے ہاں، وہ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کافروں نے مارا تو ہمارا تو رونا پیٹنا ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا تو غم ہی یہی ہے کہ مسلمانوں نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی قانونی مسلمان، حقیقی مسلمان، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس رہنے دیں، کوئی فیصلہ نہ کریں آپ اس طرح کا کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔